فقد قال الله عز وجل في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سابقہ جمعے میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ موٹی موٹی باتیں آئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ کتنی سمجھ میں آئیں اور کتنی نہیں آئیں، لیکن چونکہ اندازہ یوں لگا لیا جاتا ہے کہ اگر عوام کو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو وہ پوچھ لیتے ہیں، الا ہے کہ کسی کو پوچھنے کی عادت نہ ہو۔ بہرحال وعدہ بھی کیا تھا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ کچھ ایسے اہم مسائل جو موجودہ زمانے کے اعتبار سے بیان کرنا زکوٰۃ کے متعلق بہت ضروری تھا، وہ اس ہفتے بیان کرتے۔ لیکن پھر دوسرا تقاضا سر پر یہ بھی ہے کہ 4 دن میرے خیال سے رہ گئے ہیں، اعتکاف شروع ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد میں کوئی جمعہ اعتکاف سے پہلے ملتا نہیں جس میں بیان ہو جائے، اور فجر میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارا ہی بیٹھنا مشکل ہوتا ہے تو عوام کا سننا تو اور مشکل ہوتا ہوگا، کیونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو چھوڑتے ہوئے اعتکاف کے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں، اس نیت کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ باری الہ ہمیں یہ باتیں جو زبان سے نکلے انہیں دل تک پہنچا دے، اور ہم سب کو جو ہے اعتکاف کو صحیح ڈھنگ سے کرنے یا کرانے یا اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پہلی بات، رمضان المبارک کے 30 دن یا 29 دن جو بھی ہو جائے اللہ کرے، تو یہ شریعت نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ پہلے 10 دن، شروع آخر کے 10 دن اور بیچ کے 10 دن، یہ 3 10 کر کے جو ہے 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، جسے ہم آسان زبان میں کہتے ہیں، بڑا مشہور ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ عشرے کے بانے 10 کے ہی آتے ہیں۔ پورا کا پورا رمضان یہ بہت ہی زیادہ رحمت، فضیلت اور برکتوں کا حامل ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کی صرف راتیں یا دن نہیں، بلکہ رمضان کے اندر ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس کا شاید ہمیں ابھی اندازہ نہ ہو، لیکن بعد مرنے کے جب اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے کا اجر اپنے بندوں کو الگ سے دیں گے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ کاش ہماری زندگی میں آنے والا رمضان ہم اس کے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنا لیتے، تو آج ہمیں بھی کسی الگ تمغے سے، الگ تحفے سے نواز دیا جاتا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ رمضان سارے کا سارا، اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ کہتے ہیں نہیں کسی کام کو اہمیت دلانے کے لیے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان بہت زیادہ قیمتی تو ہے، لیکن بہت میں بھی بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن پورے رمضان کو ایک طرف رکھ لے، یا یوں کہیے کہ رمضان کے شروع کے 20 دنوں کو، یعنی 2 عشروں کو ایک طرف رکھ لیں، اور ان 2 عشروں کے مقابلے میں، 20 دنوں کے مقابلے میں رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں وہ ان پر بھاری ہیں۔ اس لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اور زیادہ اہمیت معلوم ہوئی کہ ان 10 دنوں کے متعلق بات کی جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ایسا کیوں، ہم تو روزہ ہی اس میں رکھتے ہیں اور روزہ ہی اس میں رکھ رہے ہیں، تراویح ہمیں تو تب بھی پڑھنی ہے، اب بھی پڑھنی ہے، ایسا کیوں کہ رمضان کے ان 20 دنوں کے اوپر رمضان کے آخر کے 10 دن بھاری کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب ہم سب کو بہت آسان زبان میں سمجھ لینا چاہیے کہ پورے رمضان کا اگر آپ خاکہ اپنے دماغ میں بٹھائیں
تو رمضان میں، پورے رمضان میں آپ کو روزہ بھی نظر آئے گا، آپ کو شروع سے آخر تک رکھنا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ پورے رمضان کو دیکھیں، آپ کو نماز تراویح بھی نظر آئے گی، شروع سے لے کر چاند رات تک پڑھنا ہے، کوئی چھٹکارا نہیں۔ لیکن آخر کار وجہ کیا ہے کہ اللہ نے رمضان کے شروع عشرے میں یعنی پہلے 10 دن میں اور آخر کے 10 دن میں اللہ نے 2 عبادتیں نہیں رکھی، بلکہ وہ 2 عبادتیں اللہ نے آخر کے 10 دنوں کے ساتھ خاص کی ہیں۔ یا یوں کہیے کہ اگر ان 2 عبادتوں کو رمضان کے آخر کے 10 دنوں میں ادا کیا جائے گا تو ادا ہوں گی، اور اگر رمضان کے ان 10 دنوں کے علاوہ ان راتوں کو ادا کیا جائے گا تو ادا نہیں ہو سکتی ان عبادات کو۔ پہلی عبادت اعتکاف، سنت اعتکاف۔ آپ اگر سنت اعتکاف کو یہ کہیں کہ نہیں جی مسجد میں ہی تو ٹھہرنا ہے، مسجد میں ہی تو رکنا ہے، روزے ہی تو رکھ کر رہنا ہے اور عبادت ہی تو کرنی ہے، لہٰذا ایک کونے میں کوئی چادر لٹکا کر اس میں ہی تو بیٹھنا ہے، اس میں کیا خاص بات ہے کہ رمضان کے آخر کے 10 دن میں بیٹھا جائے، ہم تو پہلے 10 دنوں میں ہی بیٹھ جائیں گے۔ تو شریعت آپ کو فتویٰ دے گی کہ خبردار، اگر کرنا ہے تو ہماری مان کر کرو، اپنے آپ سے کام بننے والا نہیں ہے، لہٰذا تم غلط کرو گے۔ ایسے ہی دوسری عبادت ہے، اس میں لیلۃ القدر، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اصل تو فارسی زبان ہے وہ شب قدر، یعنی 5 راتیں ہوتی ہیں اس کی۔ ان 5 راتوں کو اگر آپ اور دیگر راتوں میں تلاش کریں تو شریعت اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ انہی 5 راتوں میں غالب گمان ہے آخر کے ہی ان 10 دنوں میں وہ شب قدر ہوتی ہے۔ تو دوسرے جو 20 دن ہیں وہ اس بات سے بھی محروم ہیں۔ اور تیسری بات جو بڑی انوکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر یہ آخر ہی عشرے میں پائی جاتی ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معارف الحدیث میں حضرت اقدس مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ رمضان کے آخر کے عشرے کی 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک میں شب قدر ہوتی ہے، لہٰذا جو رات شب قدر ہوتی ہے اسی رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اب ایک سوال دماغ میں آ جانا چاہیے کہ جی ہم نے تو اب تک یہ سنا ہے کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، یہ نیا بات اور نیا فتویٰ آ گیا کہ رمضان کی اس ایک رات میں قرآن نازل ہو گیا۔ آپ نے بھی ٹھیک سنا ہے اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اب پھر آپ کہیں گے دونوں باتیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ ایک بات ٹھیک ہوگی ایک نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہر جگہ اور ہر بات ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع پر ساری کی ساری غلط ہو جا یا ایک ٹھیک، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جھگڑے میں دونوں ہی فریق ٹھیک ہیں، بس سمجھنے کی غلطی ہوتی ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال دوں، قرآن جب آپ پڑھیں گے تو قرآن میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت سلیمان کا اور غالباً حضرت داؤد کا، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں میرے خیال سے، اگر میرے ذہن جو ہے غلطی نہیں کر رہا ہے تو ان کا ایک واقعہ ہے قرآن کریم کے اندر بکریوں کو لے کر۔ جن کی بکری تھی وہ بکری والے پہلے فیصلہ لے کر گئے باپ کے پاس، پھر آ گئے بیٹے کے پاس، دونوں وقت کے نبی ہیں۔ باپ نے فیصلہ الگ کیا، بیٹے نے فیصلہ الگ کیا، اور قرآن نے تائید کر دی فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان کے الفاظ سے کہ فیصلہ سلیمان کا ٹھیک ہے۔ کیا مطلب کہ کیا داؤد نے جو فیصلہ کیا وہ غلط تھا؟ نہیں، نبی تو کبھی غلط نہیں کرتا، کیونکہ نبی تو کرتا ہی وہ ہے جو اللہ کرائے، لیکن حکمت کے اعتبار سے فیصلہ جو ہے وہ حضرت سلیمان کا ٹھیک تھا، ٹھیک تو داؤد کا بھی تھا۔ لہٰذا اس واقعے سے پتہ یہ لگتا ہے نبیوں نے دونوں نے فیصلے کیے، فیصلے دونوں کے ٹھیک تھے، لہٰذا ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ باتیں کبھی کبھی دونوں ٹھیک ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ایک غلط ہو اور ایک ٹھیک ہو۔ اسی طرح اس بات کو سمجھیے کہ میں نے جو کہا ہے کہ قرآن رمضان کے آخری عشرے کی شب قدر میں نازل ہوا وہ بھی ٹھیک،
اور آپ نے جو سنا ہے کہ 23 سال میں نازل ہوا وہ بھی ٹھیک۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ تو اللہ کے یہاں سے یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ، اور دوسری مرتبہ پھر وہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا آسمان دنیا سے وہ زمین پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو ایک رات میں یعنی شب قدر میں جو نازل ہوا وہ ہے جو اللہ کے یہاں سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، وہ ایک ہی رات میں نازل ہو گیا تھا۔ جتنی بھی ضرورت قیامت تک امت کو پڑھنی تھی مسئلے مسائل کی، اللہ نے تمام باتیں ایک ہی ساتھ اکٹھا کر دی تھی، کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے نا۔ اور 23 سال میں جو نازل ہوا وہ ہے کہ جب ضرورت پڑی آسمان سے اللہ کے حکم سے جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر لے آتے رہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ لہذا آخری عشرہ جو ہے، آخر کے 10 دن، یہ 3 باتوں کی وجہ سے دوسرے 20 دنوں سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ نمبر 1 اعتکاف کی وجہ سے، نمبر 2 شب قدر کی وجہ سے، نمبر 3 قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ اس کو یاد رکھیے گا، گویا کہ ہماری تقریر تو یہ تقریر نہیں ایک سبق ہو جاتا ہے، تو سبق ہی ہونا چاہیے تاکہ بات دماغ میں بیٹھے۔ لہذا بات اعتکاف پر کرنی ہے بہت مختصر طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ زوجہ ہیں آپ کی کہ جن کی گود میں سر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصتی فرمائی۔ اہمیت دیکھیے، زوجہ تو ہے، زوجہ تو اور بھی ہیں آپ کی، آپ نے سنا ہوگا 11 بیویاں ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ عورت ہیں، وہ بیوی ہیں آپ کی کہ جب آپ کا آخری وقت تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں رکھا ہوا تھا، اور یہی وہ عائشہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک کی ہے تو حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اسے نرم کر کے دو، تو عائشہ نے اپنے منہ سے اسے چبایا مسواک کو، اور پھر اسی حالت میں اللہ کے نبی کے منہ میں دے دیا۔ پتہ یہ لگا کہ عائشہ کا لعاب، عائشہ کا تھوک اللہ کے نبی کے منہ میں گیا ہے آخری وقت میں، تو یہ کم فضیلت کی بات نہیں۔ تو یہی امی جان فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رمضان کے آخر کے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی مسلسل۔ اور پھر فرماتی ہیں جب آپ کی وفات ہو گئی تو پھر آپ کی زوجہ نے، آپ کی بیویوں نے، آپ کی ازواج نے مسلسل اعتکاف کیا ہے رمضان کے آخری عشرے کا۔ تو اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہو گئیں۔ نمبر 1 اعتکاف کی اہمیت، جب نبی جیسی شخصیت، نبی جیسا آدمی، نبی جیسا انسان، اتنا بڑا اولو العزم نبی، نبیوں کا سردار رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑتا، تو مجھے اور آپ کو اعتکاف چھوڑنے کی کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ حالانکہ اجازت تو ہے، ضروری تو نہیں، لیکن اگر اس کی اہمیت کو دیکھیں تو دل گوارا نہیں کرتا کہ اعتکاف چھوڑا جائے۔ دوسری بات اس حدیث سے پتہ لگ گئی کہ خواتین کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بیویاں بیٹھی ہیں، انہوں نے اعتکاف کیا ہے۔ تو 2 باتیں معلوم ہوئی، دونوں پر مختصر طریقے سے تھوڑا تھوڑا سن لیجئے۔ مرد حضرات جو اعتکاف کریں گے تو اس سے پہلے یہ ہے کہ 3 طرح کے اعتکاف ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے اعتکاف ہوتے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 پہلا اعتکاف ہوتا ہے واجب، دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت، تیسرا اعتکاف ہوتا ہے نفل۔ واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اللہ تعالیٰ سے منت مان لی اور کہا کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، مان لیتے نہیں ایسے، یا کچھ اور، تو اعتکاف کی بھی منت مان لیتے ہیں لوگ کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا میں فلاں مقدمے میں ہوں، اگر میرا اس کا فیصلہ ہو گیا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو اب اس پر اس اعتکاف اگر اس کا مقام ہو گیا تو اس کے لیے یہ اعتکاف کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک قسم تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری قسم نفل، سنت کے بھی کریں گے۔ نفل یہ ہوتا ہے، اس کی کوئی شرط تو ہے نہیں، نفل تو یہ ہے آپ جب چاہیں
جس وقت چاہیں منہ اٹھائیں مسجد کی طرف کو رخ کر لیں اور مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں اعتکاف کی نیت سے. جب چاہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی سمے نہیں، بالکل خالی. اس کو کہتے ہیں نفلی اعتکاف. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں آؤ نماز کے لیے یا جیسے بھی، جب بھی بڑھتے وقت جو ہے نیت کر لو، دل کے اندر یا زبان سے کہہ لو کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو جب تک بندہ مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. تیسری قسم ہے سنت. سنت اعتکاف کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں کا اعتکاف کرنا، اس کو کہتے ہیں سنت. دوسری بات یہ سمجھیے، دو کو چھوڑ دیجیے، اب سنت اعتکاف کو لے لیجیے. سنت اعتکاف کے لیے ہم سب کو کرنا ضروری نہیں ہے کہ جی ہاں سبھی بیٹھیں گے تبھی نہیں. سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ محلے کی مسجد جو ہوتی ہے، جیسے ہماری یہ مسجد ہے، اس کا جتنا بھی حلقہ ہے، اس حلقے میں سے راجح قول کے مطابق اس حلقے میں سے کسی ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے اپنی مسجد میں. ایسا نہیں کہ یہاں سے اٹھے اور جہاں دیکھے کھانا وانا بڑھیا مل رہا ہوگا وہاں تو وہیں جا کے اعتکاف میں بیٹھ جائے. نہیں، اپنے حلقے کی مسجد ہی میں بیٹھے گا تب اعتکاف اس حلقے والوں کا ادا ہوگا، ورنہ نہیں. لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ضروری ہے، شرعی ذمہ داری ہے ہم سب حضرات کی کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں کہ رمضان کے آخر کے 10 دنوں کا کون اعتکاف کر رہا ہے. اگر کوئی اپنے آپ سے تیار ہو جائے بہت اچھا، سبحان اللہ. اور اگر تیار نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو تیار کریں، کسی کو اس بات پر ابھاریں تاکہ ہم سب جو ہیں کسی ایک کے اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے اعتکاف نہ کرنے کا جو گناہ اور وبال ہوگا اس سے بچ جائیں. اگر بزرگوں، اگر کوئی ایک بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو یاد رکھیے گا پورا حلقہ اس کا گنہگار ہوگا، اور اگر ایک بھی بیٹھ جائے تو سارے کے سارا حلقہ گناہ سے محفوظ ہو جائے گا. سب کے اوپر سے یہ جو ہے سنت ادا ہو جائے گی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے والے بیٹھ گئے، اب انہیں کرنا کیا ہے؟ یہ بہت ضروری بات ہے. کرنا کیا ہے؟ تو چند باتیں کرنی ہیں، چند باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جلدی جلدی سن لیجئے. پہلی بات تو اس کا بات خلاصہ کرتے ہیں. جو مسجدوں کے کونے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں یہ بات ہے کہ اعتکاف کے لیے کونے ہی پکڑنا ہے، بیچ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. مسجد ہے کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں. یا یہ بھی بات دماغ میں ہے کہ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو چادر ضرور لٹکائیں گے. ضروری نہیں ہے، لٹکاؤ مت لٹکاؤ. یہ کیوں لٹکاتے ہیں؟ اس لیے کہ معتکف جو ہے اگر اپنی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ پردے کے اندر داخل ہو کر یکسوئی کے ساتھ میں صحیح ڈھنگ سے اپنی عبادت کر سکے، اس لیے لٹکاتے ہیں. یا اگر سوئے لیٹے تو بے پردگی نہ ہو سکے، کیونکہ سونے کی حالت میں پتہ نہیں کپڑا کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، تو اس لیے پردے کا لحاظ کرتے ہیں وہ چادر لٹکا لیتے ہیں. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، پردہ لٹکانے والے اعتکاف کی حالت میں جو لوگ پردہ لٹکاتے ہیں انہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ چادروں کی وجہ سے کسی نمازی کو تکلیف کا باعث نہ بنے. ہوتا ہے نہیں مسجدوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بہت ہوتی ہے. اجی میاں انہوں نے رسی ہاتھوں باندھ لی، اب ہم کہاں کھڑے ہوں، یہ چادر یہاں پڑی رہتی ہے، انہوں نے تکیہ رکھ کر اتنی جگہ گھیر لی، یہ جھگڑے ہوتے ہیں. تو کوئی معتکف، کوئی بھی اعتکاف کرنے والا کسی بھی نمازی کی تکلیف کا سبب نہ بنے. باقی باتیں چھوڑتے ہوئے ایک بات عورتوں کے متعلق سن لے، کیونکہ عورتیں بھی اعتکاف کرتی ہیں. عورت کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس بات کی نیت کر لے کہ میں جس جگہ اعتکاف میں بیٹھوں گی میں مسلسل وہی نماز پڑھوں گی. ایسا نہیں ہے کہ آج تو نماز گھر کے اس کونے میں پڑھ لی، دوسرے دن چھت پہ پڑھ لی، تیسرے دن صحن میں پڑھ لی، چوتھے دن کسی اور کے کمرے میں. نہیں، ایک جگہ متعین کرنا پڑے گی، گویا کہ اس کو اپنے گھر کی مسجد بنانا پڑے گا اور یہ نیت کرنی پڑے گی کہ میں اعتکاف کے بعد بھی یہی نماز پڑھا کروں گی. اگر اس نے یہ نیت کی تب تو اس کا اعتکاف درست ہوگا، اور اگر اس نے یہ نیت نہیں کی کہ جہاں چاہا دل کرا نماز پڑھ لی تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہوگا. یہ مسئلہ.
دوسرا مسئلہ بہت اہم وہ یہ ہے کہ بعض خواتین بیچاری اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، لیکن کیا کریں، ان کے گھر کے اندر کوئی ایسی بچی نہیں ہوتی جو کھانے وغیرہ کا انتظام کر دے، تو یہ انہیں دقت آ جاتی ہے۔ تو عورت اگر اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے اور اس کے گھر کے اندر کھانے کا کوئی بندوبست کرنے والا نہیں ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے وہ کھانا بنا سکتی ہے، لیکن کھانا بنانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے اس مسجد سے یعنی جہاں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھی ہے اس سے باہر نہیں نکلے گی، بلکہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ اسی کے اندر کھانا بھی بنا دے اور اسی کے اندر کھانا کھائے بھی۔ آج کل تو سلنڈر کا دورہ کہیں بھی رکھ لو اٹھا کر کے، چولہے کی ضرورت ہی نہیں۔ تیسری بات عورت کے متعلق وہ یہ ہے کہ عورت جب اعتکاف میں بیٹھے گی تو اپنے شوہر سے اجازت لے گی۔ یہ عورتیں بہت گڑبڑ کرتی ہیں، بغیر اپنے آپ کو تقوی والا بنانے کے لیے عورت شوہر سے پوچھے بغیر ہی اعتکاف کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور شوہر نے کہا آپ نے تو اجازت، تم سے اعتکاف کی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے اجازت لینی پڑے گی۔ واہ، ان سے بڑے یہ تو وقت کی رابعہ بصریہ بن جاتی ہے اس وقت۔ تو یاد رکھیے گا اگر کوئی عورت شوہر کی بغیر اجازت لیے اعتکاف میں بیٹھے گی اس کا اعتکاف درست نہیں۔ کیوں؟ بتلائیے گا عورتوں کو، اس وجہ سے کہ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر شوہر اسے ہم بستری یعنی مجامعات جسمانی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، اور کیا پتا ہے انسان ہے اس کو کب جسمانی تعلقات قائم کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور اس کو حاجت ہو، پھر وہ کیسے کرے گا؟ لہذا اس کے دماغ میں بھوچال ہوگا اور اسے پریشانی ہوگی، اس پریشانی کا سبب یہ عورت بنی ہے، اور وہ عبادت جو کسی کو پریشانی میں ڈال کر کی جائے وہ عبادت نہیں، وہ تو اور گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔